رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اس آیت کی بہت شان ہے. اللہ تعالیٰ اس پر صحیح یقین اور جذب عطا فرمایا. ماشاء اللہ سب بھی پر بیان فرماتے رہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آیا ہے میری و تمام انبیاء علیہ السلام کی سب دعاؤں میں افضل یہ ہے لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سو اللہ کے ثنا کو بھی دعا فرمایا. میری اور انبیاء سابقین کی سب دعاؤں میں افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سو اللہ کی ثنا کو بھی دعا فرمایا. اللہ کی جو تعریف کیا اس کو، کیونکہ اپنے غنی مالک کے اوصاف کمال ذکر کر کے اوصاف کمال ذکر کر کے تعریف کرنا، اس کے فضل وہ عطا کا تعریضاً مانگنا ہے. اس کہتا نہیں آپ ایسے ہیں ایسا کہہ رہا ہے. یہ بھی دعا ہی ہے. یہ اپنے مالک کی تعریف کرنا، اس کا اوصاف سے تعریف بیان کرنا، یہ بھی دعا. تو یہاں یہی بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کے اوصاف کمال کو بیان کرنا، یہ بھی ایک بات ہے. حدیث میں آیا ہے کہ میری اور انبیاء سابقین کی سب دعاؤں میں افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم لوگ بہت لا الہ الا یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت فرماتے تھے وہ ویسے ہی نہ پڑھ لیا کرو، سرسری سمجھ کے پڑھو لا الہ الا انت. ہم ظالمین میں سے ہیں. اپنے ظلم کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا یہ خود بہت بڑی دعا ہے. بہت اچھی کتاب مجھے مختصر ہے. حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے ماتھانوی سے اس کا. اشرف علی اس کتاب یہی ہے نا، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت فائدہ. ماتھانوی ترجمہ کیا، مکہ میں کیا ہے. حدیث میں آیا ہے میری و انبیاء سابقین کی سب دعا میں افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سو اللہ کی ثنا کو بھی دعا فرمایا ہے. اللہ کی تعریف کرنا، اس کے اوصاف کمال کو بیان کرنا ہے، یہ بھی دعا. کیونکہ اپنے غنی مالک کے اوصاف کمال ذکر کر کے تعمیر کرنا، اس کے فضل و عطا کا تعریضاً مانگنا ہے. جیسا شاعر کا قول ہے اس قدر ہے صاحب خلق کریم، خلق یکساں اس کا ہے خلق یکساں اس کا ہے صبح و مسا.
گر کرے اس کی ثنا کوئی کبھی، مانگنے سے اس کو کافی ہے ثنا، یہ تعریف کر دینا خود مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ کبھی موقع آتا تھا حضرت کے زمانے میں کہ یہ پڑھنا ہے ضرور کرتے تھے، دل سے پڑھنا، بس یہ سب سے مت پڑھ دینا، یہ پڑھو بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، واقعی اپنے کو ظالمین میں سے سمجھو۔ ظالم سنا خالی مطلب اپنے اوپر ظلم گناہ کیا، بہت سے گناہ جو کیا تھا اپنے اوپر ظلم ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یونس علیہ السلام اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی لاچاری کو بیان کرنا اور فرقوں کو بیان کرنا اس سوال ہی ہے۔ یعنی یونس علیہ السلام نے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود تو نہیں، تو پاک ہے، اور میں بے موقع کام کرنے والے ظالمین سے ترجمہ یہ کیا، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی، یعنی دعا نہیں کی، یہ اپنے لاچاری کو، مجبوری کو، ذوف کو بیان کیا، یہ قائم مقام دعا ہی کی ہے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دیا۔ اللہ اب بھی کرتا ہے، کر سکتا نہیں کرتا ہے، مجبوری ہے، اسی طرح اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ زندہ چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے، کون لائق ہے، کتنی روزی کا لائق ہے، سب کو مل رہی روزی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حق بھی نہیں ادا کر رہے ہیں، اللہ روزی دی جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، زیادہ محتاج ہے ہمارے لیے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے تھے کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن دعا کے بارے میں یہ فرمایا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ مانگنے کا قصور ہم لوگوں کو ہے، کب تک ہم مانگے؟ نہیں، مانگتے رہو، اللہ ہم کو بھی توفیق دے۔ اللہ سے سلسلہ کو نہ توڑو، سب سے بڑا سلسلہ دعا کا ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور دعا مخل عبادت ہے نا، دعا عبادت کا مرد ہے، دعا کرنا عبادت ہی کرنا ہے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اس سے دعا کہ ہم سبھی محتاج ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پانی ہو آپ پیے، پیاس وہی بجھاتا ہے، پانی نہیں بجھاتا، پانی بھی دے دیے تب بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیلابی عطا فرما۔ مانگنے کا سلسلہ تو رہنا ہی چاہیے، کوتاہی بھی ہوتی ہے ہمارا۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اگر فرماتے تھے کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا ہے کہ کرو، ہم کرتے ہی نہیں۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ غم سے
غم سے نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق۔ دعا سے اللہ سے رابطہ صحیح ہو جاتا ہے، خالق و مخلوق کا راستہ ہے، خالق بندے کا راستہ درست ہو جاتا ہے دعا میں، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی صلاح کی، رب عز و جل کی صلاح کی، اور جس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا، خاطیوں حضرت کا کہ مال بھی الگ مواخذہ ہوتا تھا، ایسا مواخذہ اللہ علیہ، کسی کو بھیج دیتے کسی سے نکلوں گا، کبھی کچھ اسی رہتے ہی رہے، کہ وہ پوری ملک اٹھا دیا، یہ سب دنیا دار آ گئے ہیں، سب نکلو، آواز کوئی کر سکتا ہے، نہ کھڑے سب کھڑے، یہ نکالے ہوئے لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، سنا تو ہوا پہلے، سب دنیا دار بڑے ہیں، یہ ہمت کی بات ہے وجہ، اس زمانے میں ان میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، اس میں اب کوئی اس میں پہلے پہچانتے ہیں آیا بڑا آدمی تو حد سے ملے میں معاف کیجیے گا، اب یہ اصلاح میں کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، تاکہ آنا جانا رسمی نہ رہے، اس میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ اس آنے جانے میں ذلت جیسا اگر معاملہ ہو پھر بھی آوے تو نفس خوشی ہے کہ نہیں، نفس کو مارنا۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً صرف یہ کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، کہا کہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے ظلم کا اقرار کیا، مانگا نہیں کچھ، اسی کو فرما رہے ہیں۔ ہم نے ان کی دعا کو مانگا، دعا کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ معلومات تو دعا کرتے رہنا چاہیے، استغنا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ہمارے تھے، گھر پر تھے، ہمارے وطن کی بات ہے، دیکھا سجدے میں نہایت لجاجت سے دعا کر رہے تھے، لجاجت مطلب رونے کی شکل نہیں، رو رہے تھے سجدے میں، انہیں خود دیکھا اچھا بزرگ لوگ بھی روتے ہیں اللہ کے سامنے، ذہن میں اس وقت بھی آیا میرے ذہن میں، اتنے بڑے بزرگ حضرت کے بہت متقد ہم لوگ پہلے ہی سے، اتنے متقد تھے کہ ہماری پھوپھی کالی پھوپھی صاحب والے یہ مولانا نہیں رہیں گے تو سورج نکلے گا نا، یہ تو عقیدت، شاہ رسول اللہ صاحب کا انتقال ہو جائے گا تو پھر سورج ہی نہیں نکلے گا، عقیدت کی، لیکن ان کو دیکھا تو مولانا صاحب بھی سجدے میں رو رہے تھے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرمائے، اپنی اطاعت کی، فرمان برداری کی، بندگی کی توفیق برابر فرمائے۔ مجھے کبھی غفلت ہو جاتی ہے، ضرور ایسے جملے بھی کہہ دینا چاہیے۔ کبھی ہم لوگ کو نکال دیتے تھے، نارائن رہتا ہی تھا ہمیشہ علماء کے ساتھ، طلبا کے ساتھ،
قاری ریاست عیسیٰ وغیرہ بہت بڑے لوگ مئو کے آئے، اسی حال میں ہم لوگ تھے نکالے ہوئے، تو فرمایا ڈانٹ کہا کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ اسی لوگ کو اچھا پوچھا ہے کہ اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہمارے ماننے ڈالنے کا، اور آپ ہوتا کرے تو کوئی آئے نہیں ماننے، نہیں اب بھی مخلص رہیں گے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کا اہتمام سے۔ یہی چاہتے تھے یہ لوگ کریں کہ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خانقاہ میں رہ رہے ہو سکتا اصل چیز سے غفلت ہو سکتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد اصل چیز سے غفلت ہو سکتی ہے۔ اس کو متربع کرتے رہتے تھے، اسے کھانے پینے تک نہ رہے یہ لوگ، یا رسمی امور تک نہ رہے۔ دعا کیجیے ہمارے لیے، میں سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ عمر والا ہوں، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور کو غم سے نجات دی۔ معلوم غم تھا، غمگین رہنا ہی اچھی بات ہے۔ خیر، ہم نے ان کو دعا قبول کر لی اور کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ فرماتے تھے حضرت کہیں بھی ایسے نہیں فرمایا یہ کام کرو، پہلے بزرگوں کا ہے دعا ہے، تم کو بھی ملے گا اس دعا کے۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے یہ نا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی، تعریف کی، اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار، ہم خاطی ہیں، تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کرا دیا، پھر رو دیا کر کے۔ حضرت کیا ہوتا تھا اسے؟ سب سے پہلے مجھے حنیفہ جا کے روتے تھے، وہ رونے میں گر گئے، پڑ گئے، سب کو لے جا رہے تھے۔ نقشہ تھا مولانا حضرت کیا کچھ، یہ سب حضرت تھانوی نے کہا نہیں تھا۔ حضرت بالکل پرانے متقدمین والا جو رونا دھونا اس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت تھانوی کہا نہیں، اس مثالیں ملتی زیادہ، لیکن سب تو انہیں سے سیکھا تھا، سب کا انداز الگ ہوتا ہے، پیر کا الگ، ملک کا الگ۔ جلالی قسم کے تھے۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں دعا تو ہے نہیں۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی، عظم عزیز ہے، جلیل ہے، اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا، معافی نہیں ہوتے تھے۔ عجیب وہی معاملہ تھا سچ کیا، معافی نہیں تھی جب تک یہ نہ کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، جب تک آنے پر کس لیے تم آتے ہو، تم دنیا دار ہو، ہم کیسے آتے ہو؟ کرامت کے لیے آتے ہو نا، کرامت کے لیے آتے ہو۔ اسے کہلوا ہی لیتے تھے یہ حضرت، کہا ہاں میں کرامت دیکھنے آیا تھا، کہا اپنے لیے کرامت چاہتے تھے کہ میری کرامت؟ کرامت کیوں چاہتے تھے؟ کوئی عزت یہ کھانے کے لیے؟ کرامت اس لیے چاہتے تھے کہ کرامت ہوگی تو بزرگی ظاہر ہوگی، اب بزرگی زیادہ ہوگی تو ہدیہ زیادہ ملے گا، دور سے چلتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا، تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، قبول کر لیا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، تمہاری طلب، تمہاری دعا قبول کر لیا، یعنی سوال کو پورا کیا۔
چھٹا فائدہ اور یہ سب میں زیادہ سہل قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادی کے ساتھ سلوک کر دیا ہے، پانی کی باری تھی، وہ باری آگے بڑھ کر ان کو پانی دلا دیا، یہی ہے نا، صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا ہے اور ان سے اجرت و جزا طلب نہیں کی، انہوں نے طلب کیا، لائن لگی تھی پانی کی، انہوں نے بڑھ کر، عورت تھی دیر میں پہنچتی، پانی دلا دیا، صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا، پانی جلدی دلا دیا اور ان سے اجرت و جزا طلب نہیں کی، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا اور ان دونوں سے نہیں مانگا، بکریاں ان کی چرائیں، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، تو اس کی اجرت ان سے نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا۔ صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہے پورے کر دے، صوفی سنیے، صوفی وہی ہے جو اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہے پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ مضمون ہے، اشعار لکھے، پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا مگر حق نہیں مانگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جزا ہوئی، کام پورا کیا، حق کا مطالبہ بھی نہیں کیا، اجرت کا، تو اللہ نے پورا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا، ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی اور دنیا میں بھی سر دست ہدایت ہوئی، علاوہ اس کے کہ جو آخرت میں جمع ہے، یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا، ان کے ساتھ مانوس کر دیا، یہاں تک کہ پیغمبر کا وقت آ گیا۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے امید رکھنے کی۔ اپنی بیٹی، ایک تو نکاح کر دیا اپنی بیٹی سے اور دوسرے اپنے شعیب کا، اور اس کے ساتھ مانوس کر دیا، یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سب بنیادی بات ہے، نصیحت بھی کر سو اے بندے، دعا کریے اللہ ہم سب لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ کر دے، امید۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا، وہی قدر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بند کر دیا، جو بھی یہ کام کرے گا اللہ سے لجاجا، دعا، التجا، امید، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو اوروں کے ساتھ کیا۔ واللہ الموفق۔ ایک اور تھوڑا سن، ساتواں فائدہ یہ، وَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں۔
سالک کو یہ نہیں کہ دھوپ میں خالی کھڑا رہے، پانی نہ پیے، نہیں، سلوک طے کرو ان سب چیزوں کو لیتے وہ تھانوی ترجمہ کرنا ہے، اسی پر ماتھانوی رہے۔ ماتھانوی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اصول کو اسی کتاب سے ترتیب دیا۔ اب دیکھیے یہ ہے نا، سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی لوگوں کرتا ہے، تقوی اختیار کرو۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کی اشارت کو دیکھو، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الْجِلِّ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر ترجیح دے، یعنی کہ ہم بزرگ ہو گئے، ہم گرم ہی پانی پیئیں گے، دھوپ میں بیٹھے رہیں گے، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ دکھلایا ہے کہ اس طریق میں آنے کے بعد سختی مطلوب نہیں ہے، دھوپ میں نہ بیٹھو، سایہ میں بیٹھو، ٹھنڈا پانی پیو۔ حضرت عائشہ نے کہا وہاں تھانوی سے اشرف علی، ٹھنڈا پانی پیا کرو، ہر برے منہ سے دعا یا شکر ادا ہوگا۔ اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ میں بیٹھے، کیوں بھائی؟ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ نہیں، شریعت نے کہیں بھی ایسی مشقت کی چیز نہیں گئی، سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں نہیں کچھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں۔ دو راستے ہیں، ایک سہل والا اختیار کرو، اپنی بڑائی مت ظاہر کرو، بے ادبی ہو جائے گی۔ جب اللہ نے دونوں کو رکھا، سہل کو اختیار کرو، تم کمزور ہو۔ اور ماتھانوی بنیادی کتاب ہے میرا خیال ہے، اسی سے بہت سی چیزیں ماتھانوی نے لیا تھا۔ اب دیکھو یہ لکھ رہے ہیں نا، اس سے معلوم ہوا کہ ٹھنڈا پانی پیو، اس معلوم ہوا کہ دھوپ میں نہ بیٹھو، سائے میں بیٹھو۔ معلوم ہوا تاریخ میں مطلوب ہے کہ سہل کو لیا جائے، کام کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ دو راستے ہیں، ایک مشکل ہے، ایک سہل ہے، سہل کو اختیار کرو۔ جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر ترجیح دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سب بیان فرمایا، وَتَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سائے کی طرف گئے، مشقتیں کے لیے تو سائے میں گئے، آرام مل جائے، یعنی سایہ کا قصد کیا، اس کی طرف آیا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے، کوئی شخص ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ پھیل رہی ہے، اس مقدمے میں ان سے کہا گیا کہ دھوپ میں گھڑا کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سراہی چلے، ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے واسطے چلوں اور دھوپ سے اس کو ہٹاؤں۔ جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے۔ کیوں تم متوجہ ہے؟ مشکل کو اختیار کرنا یہ کوئی طریق نہیں ہے، آسان کرتا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی پیو، لیکن عمدہ بات ہے۔ جواب میں جاننا چاہیے، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے کیسے چلوں اور پانی دھوپ سے ہٹ جاؤں۔ جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے۔ اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے۔ ناقص ہے یہ ابھی، کہنا ہے ناقص ہے، اگر کامل ہوتا ہے تو پانی جو دھوپ میں اس سے نکال کے ٹھنڈے میں رکھ لیتا ہے۔ اس طرح کاسن کو سمجھے کہ یہ بہت بڑا تصرف یہ ہے ماتھانوی کا، بالکل اسی کے مطابق بنتا ہے۔ اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا ہے تو پانی کے دھوپ سے اٹھا لیتا ہے
اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے کو تنگی میں مت ڈالو. تبھی خدا کی اطاعت ہو جاتی کہ نہیں. دھوپ سے جو ہم نے ہٹایا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ تنگی میں نہ ڈالو اپنے کو، تو دھوپ سے ہٹا لینا، تنگی سے نکالنا ہے. آدمی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. اگر حاجی صاحب کا اشرف علی مکے میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تھا لوگوں کو مفید ہوتا لکھا ہوا، کیونکہ میں اس لائق نہیں تھا میں شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو پورا کیا. اور قصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ادا. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا. زوج کا بھی حق ہے اور ضیف کا بھی حق ہے، مہمان کا. لذت حاصل کرنے کے نہیں بلکہ حق ادا کرنے کا ہے، بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یرید اللہ یخفف، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ کو ہٹا دے. اور انسان پیدا ہوا، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہٹا دے. اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جائے گا تو اس کا جوتا پہن لینا جائز ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں. ننگے پاؤں برہنہ پا جانا جائز نہیں، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں مبتلا ہوں. اللہ ہی نہیں چاہتا سختی، لیکن جتنا کرتے ہیں اس لیے تاکہ یہ ترقی کرے، لیکن حد سے تجاوز نہیں ہونے دینا چاہتے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑے، اور شریعت کو لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہی کے لیے پیدا کیے گئے. بڑے فائدہ لکھا. سبحان اللہ، کیا خوب حکمت بیان فرمائی. حکمت یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انہی کے لیے، تو اس کے استعمال سے مواخذہ نہیں ہوگا. کرو اعتدال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دو. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.